Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف حق پر۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے ایک حساس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کا عنوان ہے ہندوستانی مسلمان اور فرقہ وارانہ فسادات اور جنگ آزادی میں ہمارے پیارے بھارت کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے۔ برادران ملت، آج فرقہ وارانہ فساد ہندوستانی تہذیب کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ ہندوستان کا بچہ بچہ ان خونریز فسادات کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ کسی خونی فسادی کا تذکرہ سن کر اب اس کے دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی، اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا، اس کے ذہن و دماغ پر کوئی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ یہ فسادات ہندوستان کے خوددار مسلمانوں کی ان خدمات کا صلہ ہے جو خدمات تحریک آزادی میں مسلمانوں نے انجام دی ہے، جو خدمات مغلیہ، خلجی، غوری اور تغلق خاندان نے انجام دی ہے۔ برادران ملت، ہندوستان جنت نشان صدیوں سے انگریزی سامراج کے چنگل میں سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ غلامی کا طوق اور ذلت کی زنجیر یہاں کی عوام کا مقدر بن چکی تھی۔ ظلم و بربریت، جور و ستم کا بازار ہر طرف گرم تھا، لیکن کسی میں جرت نہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا، حریت و آزادی کا نعرہ بلند کرتا۔ یہ صرف مسلمان تھے جنہوں نے ذلت و رسوائی اور غلامی و محرومی کی تاریکی میں مشعل آزادی اور روشنی کی اور انقلاب برپا کیا، ہندوستانی عوام کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور سن 1857 میں انقلاب برپا کیا۔ ناظرین، جہاں ایک طرف مہاتما گاندھی اگر تحریک آزادی کے قائد تھے تو دوسری جانب شیخ الہند بانی تحریک تھے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا ظفر علی خان، مولانا حفظ الرحمن سہاروی، مولانا حبیب الرحمن لدھانوی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا عبدالماجد بداونی، مولانا عطا اللہ شاہ بخاری اور دوسرے تمام علماء رحماء جو منبر و محراب اور خانقاہ کے افراد تھے، جب جذبہ حریت سے سرشار ہو کر میدان عمل میں کودے تو گویا ہندوستانی عوام کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور تمام بڑے بڑے ہندو لیڈران ان کی عظمت کے قائل تھے، ان کے خدمات کے معترف تھے اور بڑی جد و جہد کے بعد یہ دیش آزاد ہوا۔ ناظرین، اس کے بعد 15 اگست سن 1947 کو آزادی کا نیا سورج طلوع ہوتا ہے۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کا ایک نیا دور شروع ہوگا، ہندو مسلم اتحاد کا نیا باب کھلے گا، تعمیر و ترقی، خوشحالی اور فارغ بالی کا آغاز ہوگا۔ لیکن کسے معلوم تھا کہ ہمارے علماء نے، ہمارے جیالوں نے، ہمارے نوجوانوں نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جانیں وطن پر قربان کی تھی اور جیل کی صعوبتیں، تکلیفیں برداشت کی تھی، اس کا پھل مسلسل فسادات کی شکل میں ظاہر ہوگا، نفرت و تعصب کی صورت میں ظاہر ہوگا، مسلمانوں پر توپیں داغی جائیں گی، مسلمانوں کی عزت و آبروریزی کا سودا کیا جائے گا، ان کی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم بنایا جائے گا، مسلم بستیوں کو جلا کر خاک کر دیا جائے گا، انہیں وطن پرستوں کو غداری کا الزام دیا جائے گا۔ برادران ملت، میرے غیور مسلمانوں، میرے غیور نوجوانوں، آج ہندوستانی مسلمان قدم قدم پر مصائب و آلام کا شکار ہے، ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اس ہندوستان میں ہو رہا ہے جس کا ذرہ ذرہ ہمارے پاکیزہ لہو کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ قدم قدم پر ہماری قربانیوں کے نشانات مل رہے ہیں اور قدم قدم پر ہماری قربانیوں کے نشانات ملیں گے، مگر پھر بھی مشق ستم مسلمان ہے، مشق تخت مسلمانوں کو بنا
بنایا جا رہا ہے، کیونکہ احسان کو احسان سمجھنا بڑے ظرف والوں کا کام ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں، تم نے ایسی قوم پر احسان کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو آزادی کی دولت سے سرفراز کیا ہے، تم نے ایسی قوم کو ذلت و رسوائی کے غار سے نکالا ہے جو نہیں جانتی تھی کہ وفا کیا ہے، جو نہیں جانتی تھی کہ محبت کیا ہے، جو نہیں جانتی تھی کہ ضمیر کیا ہے۔ مسلمانوں، یہ تمہاری ہی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہندوستان آزاد ہے۔ تم نے اس ملک میں یکجہتی و محبت کا ماحول پیدا کیا، عوام کو طبقاتی نظام سے نکال کر عوام کو مساوات کی بلندیوں پر پہنچایا اور اس پیارے ملک بھارت کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ امن و سکون اور پیار و محبت کی دولت سے اس ملک کو مالا مال کر دیا۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کو اخوت و محبت کی لڑی میں پرو دیا۔ یہاں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا، علوم و فنون اور تہذیب و تمدن سے آراستہ کیا اور عروج و ارتقاء کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ صدیوں سے ہندوستان اتحاد و اتفاق کا مرکز رہا ہے۔ یہاں پیار و محبت کے نغمے گائے گئے، وحدت و مساوات کے ترانے گونجے، اور تمہاری کاوشوں سے ہندو مسلم کا وجود اس وطن کے رخ زیبا کی دو خوبصورت آنکھ بن گیا، اور دو مل کر دشمن کے لیے چٹان بن گئے تھے۔ لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرست اور آج مٹھی بھر اپنے آپ کو بھگوا دھاری کہنے والے، اپنے آپ کو ہندوتوائی کہنے والے جنونی انسان صدیوں پرانی تہذیب کا گلا گھونٹ رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہے ہیں اور بھائی چارگی کو ختم کر رہے ہیں، فرقہ پرستی کو ہوا دے رہے ہیں، معصوم انسانوں کا لہو چاٹ رہے ہیں۔ آج نفرت و عداوت، بغض و تعصب کا عفریت انسانیت کی لاش پر رقص کر رہا ہے، اور چند افراد نے ہندو مسلم کی اتحاد کی صدیوں پرانی روایات کو ختم کر دیا ہے۔ آج ہر طرف فطرت، آج ہر طرف نفرت ہے، دلوں میں خلیج پیدا ہو گئی ہے، دلوں میں پھٹن پیدا ہو گئی ہے، انسان کو جلا رہا ہے، اور اس ہندوستانی مسلمانوں کا خون سب سے زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ 360 دن میں 360 فسادات ہوتے ہیں، اور نشانہ کون بنتا ہے؟ یہی مسلم قوم، یہی حق پرست، ہر طرف تعصب، ہر جگہ فرقہ پرستی، سرکاری آفسوں میں فرقہ پرست ملیں گے، ہوٹلوں میں فرقہ پرست ملیں گے، کہیں چلے جاؤ تمہارا سامنا فرقہ پرستوں سے ہوگا، ایسے افراد سے ہوگا جو بھارت کی سالمیت کا سودا کر رہے ہیں، ایسے افراد ملیں گے جو ہندو اور مسلم اتحاد کو پارا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج مٹھی بھر ضمیر فروش وطن کے غدار تم سے وطن دوستی کا ثبوت مانگتے ہیں، تم سے تمہارا وطن پوچھتے ہیں۔ ان کو بتا دو کہ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اس دیش کے چپے چپے پر ہمارا حق ہے، اس ملک کے ذرے ذرے پر ہمارا حق ہے۔ ہمالیہ کی بلندی، ہند کی گہرائی، گنگا کی پاکیزگی، سرزمین ہند کی شادابی ہماری عظمت کی گواہ ہے۔ تم پوچھتے ہو کہ اس وطن کو کیا دیا ہے، تو سنو، ہم نے اس وطن کو قطب مینار کی بلندی اور جامع مسجد کی پاکیزگی دی ہے، لال قلعے کی عظمت اور تاج محل کی خوبصورتی دی ہے، اکبر جیسا مدبر دیا ہے، شیخ الہند کی قیادت دی ہے، اقبال جیسا مفکر دیا ہے، آزاد کی امامت دی ہے، جوہر کی سیاست دی ہے، بخاری کی طلاقت دی ہے، تمہیں تحریک آزادی دی ہے، ہم نے ابوالکلام جیسا سائنسداں دیا ہے، اپنے لہو سے اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ آج تم ہم سے وطن دوستی کا ثبوت چاہتے ہو، جبکہ تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کا سودا کیا، تم وہ ہو جنہوں نے ہندوستان کو ناتھورام گوڈسے دے دیا، تم نے باپو کی ہتیا کی، تم نے اس جنت کو جہنم بنا دیا۔ اگر تم کو یاد نہیں ہم کون ہیں تو سن لو، یاد ہوگا تمہیں منظر جلیاں والا، گھومتا ہوگا نگاہوں میں وہ خونی نقشہ، کون تھا سینہ سپر کھائی تھی کس نے گولی، خون سے کس کے وہاں کھیلی گئی تھی ہولی۔ آج تم
کل کی ہر ایک بات بھلا بیٹھے ہو، قصہ خوانی کی حکایات بھلا بیٹھے ہو۔ مسلمانوں، سندھ سے آنے والوں کو بتلا دو، امریکی ڈالر پر پلنے والے کتوں کو بتلا دو، وطن کا سودا کرنے والوں کو بتلا دو، ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنے والوں کو بتا دو، ذرا ان فرقہ پرستوں کو جو مسلمانوں کے لہو سے اپنی پیاس بجھاتے ہیں ان کو بتا دو کہ آج تم نے ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے، ہمارے صبر کو فرار تصور کر لیا ہے، ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے۔ تم اشتعال انگیز نعروں سے ہماری حمیت کو بھڑکا رہے ہو، ہمارا خون بہا کر غیرت کو للکار رہے ہو۔ تم نے بھاگلپور، میرٹھ، ملیانہ، احمد آباد، گودرا، تریپورہ، بجنور کو جلا کر سمجھ لیا کہ مسلمان ختم ہو گئے، اسلام ختم ہو گیا۔ کیا یہ فسادات ہمارے وجود کو ختم کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تمہاری گیدڑ پھیپیاں ہمیں ڈرا سکتی ہیں؟ کیا تم ہماری تاریخ سے آگاہ نہیں؟ کیا تم نے اسلام کی تاثیر کو نہیں سنا؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ تو کیا آگ کے شعلوں سے ہندوستان کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ اپنی پھونکوں سے نور اسلام کو بجھانا چاہتے ہو؟ کتنے احمق ہو! شاید تم کو تاتاریوں کے حملے کی شدت کا احساس نہیں، مشرکین مکہ کی سازشوں کا ادراک نہیں، ورنہ تم سمجھ جاتے نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ختم ہو جائے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، لہٰذا بند کرو ان فسادات کو، بند کرو اپنی ذلیل حرکتوں کو، بند کرو مسجدوں کو نشانہ بنانا، بند کرو مسجدوں کو جلانا، بند کرو مسلمانوں کو ستانا، بند کرو حد سے تجاوز کرنا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان صبر کا دامن چھوڑ دے اور تمہارے لیے آتش فشاں بن جائے، تمہارے لیے قہر خدا بن جائے، تمہارے لیے تپتی ہوئی بجلی بن جائے اور تمہارے لیے شعلہ زبان بن جائے۔ پھر تو ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، خون ہی خون ہوگا، فگا ہی فگا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم امن و شانتی اور امن و سلامتی کے ماحول کو برقرار رکھیں۔ توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے۔ اور کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا تھا کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور امت مسلمہ میں بیداری عطا فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔